میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جسے قرآن کا لوگو سہارا ہوتا جاتا ہے جسے قرآن کا لوگوں سہارا ہوتا جاتا ہے وہ اپنے رب کو اتنا ہی پیارا ہوتا جاتا ہے میں جو شرک و بدعت سے بچا لیتی ہوں دامن کو میں جو شرک و بدعت سے بچا لیتی ہوں دامن کو صراط مستقیم کا اشارہ ہوتا جاتا ہے صراط کی راہ میں ذلیل و خوار ہوتی ہوں میں جس دم دین کی راہ میں ذلیل و خوار ہوتی ہوں بلند نام بحمد اللہ ستارہ ہوتا جاتا ہے جسے قرآن کا لوگو سہارا ہوتا جاتا ہے وہ اپنے رب کو اتنا ہی پیارا ہوتا جاتا ہے نبی مشکل کشا کہنا علی مشکل کشا کہنا نبی مشکل کشا کہنا علی مشکل کشا کہنا یہ مشرکوں کی عادت ہے میرا تو بس خدا پر ہی گزارا ہوتا جاتا ہے
میرا تو بس خدا پر ہی گزارا ہوتا جاتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. عزیز سامعین، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی میری اور آپ کی سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. میری عزیزہ ہماتن گوش ہو کے بیٹھیے، ضمیروں کو بیدار کر کے بیٹھیے، عاجز اور فقیر بن کے بیٹھیے. انشاءاللہ العزیز اگر کوئی لمحہ میرے اللہ کو پسند آ گیا تو وہ لمحہ ہمارے لیے نجات اور جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے. میری بہنوں، روشن ضمیر ہو کے بیٹھو، عمل کا جذبہ لے کے بیٹھو، نادم اور شرمندہ ہو کے بیٹھو. انشاءاللہ العزیز آج ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ جتنی ایمان والی چل کے اس محفل میں آ گئی، میں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتی ہوں، اللہ آج کی ہماری حاضری کو قبول فرما لے. انتظامیہ کو صحت تندرستی عطا فرمانا، معاونین اور معاونات کو خیر و برکت عطا فرمانا. میری بیٹیاں جنہوں نے کامیابی کی اسناد حاصل کی ہیں، اللہ ان کو باعمل با کردار بنانا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. جتنے اساتذہ نے دین کے لیے محنت کی ہے، اللہ ان کی عمریں دراز فرمانا. میری بہنوں، مفکرین، مؤرخین، مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے. زندہ قوموں پر آزمائشیں آیا ہی کرتی ہیں، اور زندہ قوموں کا خون اس کی تاریخ کا غازہ اور اس کے گلستان حیات کی شگفتگی اور رنگینی کا باعث بن جایا کرتا ہے. جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. میری بہنوں، آج ہم نے اس خصوصی پروگرام کے اندر غور و فکر اس بات پہ کرنا ہے کہ مسلمان کو زندہ قوم سے یہودی مر گیا تو مر گیا، عیسائی مر گیا تو مر گیا، مجوسی مر گیا تو مر گیا، لیکن حاصل ہے، یہ کیسے حاصل ہے، یہ عالمگیری حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو زندہ قوم سے نسبت عطا فرمائی. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ٹیوننگ والا اسپیکر یہ نہیں لگانا چاہیے، اس میں نشیب و فراز ہوتے ہیں، اور عورت کی آواز میں یہ نشیب و فراز نہیں ہونے چاہیے. ہمیں سادہ اسپیکر لگانا چاہیے. تو میں اسی لیے ساتھ لے کے آتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ آج کل یہ رواج ہے ان کو لگانے کا. ہاں، آواز کی نہیں بات، وہ کہیں اونچی ہو جائے گی، کہیں کیسے ہو جائے گی. انسان کی آواز تو ایک جیسی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بگڑ جاتی ہے. اس میں کئی نشیب و فراز آ جاتے ہیں، اور کہ ہم نے غور اس بات پہ کرنا ہے
کہ مسلمان کو زندہ قوم سے مان مان کیوں کیا گیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کتاب زندہ ہے، اور جب مسلمانوں نے اپنی زندگیاں کتاب زندہ سے وابستہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی۔ کیا کیا جائے؟ آؤ ذرا آج ہم غور و فکر کریں کہ ہم نے اپنی زندگیاں کس حد تک قرآن سے وابستہ کر رکھی ہے۔ آواز آئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے والے بھی بہترین اور قرآن پڑھانے والے بھی بہترین۔ میرے نبی کا وہ زمانہ بھی بہترین، پڑھنے والے بھی بہترین، پڑھانے والے بھی بہترین، نبی کا زمانہ بھی بہترین۔ میری عزیزہ، جب مکے مدینے کی گلیوں میں قرآن آیا کرتا تھا، جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کے آیا کرتے تھے، کبھی مکے کے بازاروں میں قرآن آیا کرتا تھا، کبھی مدینے کی گلیوں میں قرآن آیا کرتا تھا۔ ہم نے سو جانے اس قرآن کی عظمت پہ قربان کر دو۔ کبھی میرے نبی کے حجرے میں قرآن آیا کرتا تھا، کبھی غار حرا کی تنہائیوں میں قرآن آیا کرتا تھا، کبھی ممبر رسول پہ قرآن آیا کرتا تھا، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ قرآن آیا کرتا تھا۔ ہم میری عزیزہ اور وہ لمحے آج یاد کر کے چلی جا، کبھی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پہ قرآن آیا کرتا تھا۔ خیر القرون کرنی، میرے نبی کا وہ زمانہ کائنات کے سارے زمانوں سے بہترین۔ اور میری عزیزہ، جب نبی کے زمانے میں قرآن آیا کرتا تھا، میرے نبی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنا دیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم، کوئی میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا، اخبارات نہیں ہوا کرتی تھی، ویڈیو نہیں ہوا کرتی تھی، کیبل نہیں ہوا کرتی تھی، ٹی وی نہیں ہوا کرتا تھا، کیسٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام ہم مدینے کی گلیوں میں قرآن سنا دیا کرتے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، غاروں کی تنہائیوں کے اندر قرآن سنا لیا کرتے تھے۔ میری عزیزہ، اللہ کا قرآن ہے، بستی بستی کریا کریا کے اندر رب العالمین نے فرمایا، سونیا تو مکے مدینے کی گلیوں میں قرآن سناتا جا، ہم تو مکے کے بازاروں کے اندر قرآن پڑھتا جا، ہم تو مدینے کی گلیوں کے اندر قرآن پڑھتا جا۔ کہ میرے سونے نبی کوئی میڈیا نہیں ہوگا، لیکن میں رب العالمین وعدہ کرتا ہوں کہ تو اس سرزمین کے اندر قرآن سنائے گا، میں گھر گھر کے اندر قرآن کو پہنچا دوں گا، میں بستی بستی کے اندر قرآن کو پہنچا دوں گا۔ میری بہنوں، 2.5 مرلے کا مکان ہے، اوپر ڈش لگا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں، عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلت داروں کی ذلت کے ساتھ اللہ کا قرآن ہر جگہ موجود ہے۔ اچھی طرح آج غور و فکر کر کے جاؤ میری بہنوں، کہ آج ہم نے قرآن کو ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھا ہوا ہے، ہم نے قرآن کو الماریوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے میری بہنوں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بیماریاں شفا میں تبدیل نہیں ہو رہی، ہماری کمزوریاں طاقت میں تبدیل نہیں ہو رہی۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ سپیکر ٹھیک نہ ہو تو تقریر ساری خراب ہو جاتی ہے۔
کو وابستہ نہیں کریں گے ہم اللہ کی عدالت میں سرخرو نہیں ہو سکتے. تو میں عرض کر رہی تھی میرے نبی کا زمانہ خیر القرون کرنی، نبی کا زمانہ بھی ساری کائنات کے زمانوں سے بہترین، پڑھنے والے بھی بہترین، پڑھانے والے بھی بہترین. جس مہینے کے اندر اللہ کا قرآن آیا وہ مہینہ بھی بہترین. خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، وہ مہینہ بھی کائنات کے سارے مہینوں سے بہترین. اور میری عزیزہ، جس امت کے لیے قرآن آیا، آواز آئی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم فرمایا جس امت مسلمان کے لیے قرآن کو نازل فرمایا گیا، امت محمدیہ کے لیے قرآن کو نازل فرمایا گیا، وہ امت بھی ساری کائنات کی امتوں سے بہترین. لیکن کون سی امت بہترین؟ جنہوں نے امر بالمعروف کا اعلان کیا، جو گول مول بن کے زندگیاں بسر کر رہے ہیں. میری بہنوں، جنہوں نے قرآن کو الماری میں رکھا ہوا ہے اور شفاعت تلاش کرنے کے لیے چوکھٹیوں پہ جا کے حاجتیں مانگ رہے ہیں، درباروں پہ جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں. میری عزیزہ، یہ اس امت کے لیے اعلان نہیں، یہ وہ امت محمدیہ ہے، امت مسلمہ ہے، جس نے اپنا توکل اللہ پہ کیا ہوا ہے، جس نے بھروسہ اللہ پہ کیا ہوا ہے، جس نے اپنے دامن کو شرک و بدعت سے محفوظ کر لیا اور جو امر بالمعروف کا پیغام بن کے کائنات کے گوشے گوشے کے اندر دین کی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں. میں مبارکبادی پیش کرتی ہوں اپنی بیٹیوں کو جو امر بالمعروف کا اعلان کر رہی ہیں ان بستیوں کے اندر، ان آبادیوں کے اندر، سرزمین کے اندر، ان خطوں کے اندر. اور میری بہنوں، یہ امر بالمعروف کا اعلان ہے کہ میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے آپ کے دروازوں پہ جا کے دستک دی، آپ کو دعوت دی کہ آؤ اللہ کا قرآن سنو، آؤ اللہ کا قرآن سنو. یہی وہ امت مسلمہ ہے، یہی امت محمدیہ کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرفرازی حاصل کی، سرفرازی سے نوازا اور ایسی امت مسلمہ کو بہترین امت ہونے سے میری عزیزہ مان کر دیا، نسبت عطا فرمائی. انشاءاللہ العزیز آج ہم نے اس بات کا عزم کر کے جانا ہے کہ ہم نے جب تک زندہ رہنا ہے، ہم نے امت مسلمہ کے اندر بہترین امت کا اعزاز لے کر زندہ رہنا ہے. ہم نے امر بالمعروف کا پیغام دینا ہے، ہم نے لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے انشاءاللہ العزیز. اور جس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر دین کا یہ کام کرتے کرتے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے، قرآن کی تعلیم دیتے دیتے، قرآن کی تبلیغ کرتے کرتے اسے موت آ جائے گی تو رب العالمین اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. میری بہنوں، آپ نے کہنے کے دلیل دے کے جائیں، میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتی، میں آپ کے سامنے لاہور کا لکشمن چوک پیش کرتی ہوں. یزدانی کسی میدان جنگ میں نہیں گیا، یزدانی کسی میدان کارزار میں نہیں گیا، علامہ کسی میدان جنگ میں نہیں گیا، انہوں نے کفر کا مقابلہ نہیں کیا. میری عزیزہ، وہ اللہ کا قرآن سنایا کرتے تھے، کریا کریا بستی بستی کے اندر جا کے امر بالمعروف کا اعلان کیا کرتے تھے. رب العالمین نے سیرت النبی کے سٹیج پر علامہ اور یزدانی کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا. تو میری بہنوں،
اگر ہم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی چاہتے ہیں، تو ہماری زندگیاں اللہ کے قرآن سے وابستہ ہونی چاہیے۔ یہ جو سارا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، محنتیں کی جا رہی ہیں، یہ سارے کوششیں کی جا رہی ہیں، میدان جنگ میں نہیں گیا، انہوں نے کفر کا مقابلہ نہیں کیا، میری عزیزہ وہ اللہ کا قرآن سنایا کرتے تھے، کریا کریا بستی بستی کے اندر جا کے امر بالمعروف کا اعلان کیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے سیرت النبی کے سٹیج پر علامہ اور یزدانی کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو میری بہنوں، اگر ہم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی چاہتے ہیں، تو ہماری زندگیاں اللہ کے قرآن سے وابستہ ہونی چاہیے۔ یہ جو سارا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، محنتیں کی جا رہی ہیں، یہ سارے کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ صرف اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو میری بہنوں آؤ غور و فکر کریں، اس لیے تو میں کہتی ہوں او کھول کے کن سونا میری بہنانی، کھول کے کن سونا میری بہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں ہے، او اس جہان اندر بیٹھ نہیں رہنا نی، اس جہان اندر بیٹھ نہیں رہنا نی، اج یا کل موت روتے آئیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا، او جانی کمان کریے تیری کی ذات نی، جانی کمان کریے تیری کی ذات نی، ایک دن آنی تینو جنگل وچ رات نی تے قبر وچ دبیاں کسے پوچھنی نہیں بات نی، قبر وچ دبیاں کسے پوچھنی نہیں بات نی، کنا دے سنگ تو پریت لگائیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا، او کھول کے کن سنا میری بہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں۔ اللہ دن رات قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میری بہنوں اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آؤ ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اللہ کا قرآن پڑھانا ہے، اور قرآن کہہ رہے کل حل یستوی الذین یعلمون، کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ میں سو جانے قرآن کی اس آیت کریمہ پہ قربان کر دو، اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اور میری عزیزہ سن لینا، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میری عزیزہ سن لینا، اچھی طرح غور و فکر کر لے، ظلم اور امن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا لب کشائی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل هل يستوي الأعمى والبصير۔ میری عزیزہ آنکھوں والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح آنکھوں والا اور نبینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح رات اور دن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ظلم اور امن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، میری عزیزہ اسی طرح عالم اور جاہل دونوں برابر۔ بولو میری عزیزہ، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا ہوگا کہ قرآن نے کس عالم کی بات کر دی؟ خدا کی قسم کانوں کی کھڑکیاں کھول لے، اللہ کے قرآن نے بیگن ہاؤس کا اعلان نہیں کیا، میری عزیزہ ڈی پی ایس کا اعلان نہیں کیا، ڈان باسکو کا اعلان نہیں کیا، کسی انگریز کی لکھی ہوئی کتابوں کا اعلان نہیں کیا، کسی کوفہ کی سرزمین میں بنی ہوئی کتابوں کا اعلان نہیں کیا، کسی غوثیہ عربیہ کی تعلیم کا اعلان نہیں کیا۔ میری عزیزہ سن لینا، مفسرین لکھ گئے ہیں او کائنات کے رہنے والوں،
اور تم دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لو، اور تم ایم اے کی ڈگری حاصل کر لو، بی اے کی سند حاصل کر لو، تمہاری ڈگریاں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھو گی، میرے نبی کی حدیثوں کا علم حاصل نہیں کرو گی۔ اور میری عزیزہ سن لو نا، ایم اے کی ڈگری حاصل کر کے، بی اے کی سند حاصل کر کے تمہیں عالم ہونے کا درجہ نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم تمہیں عالم ہونے کا درجہ اس وقت ملے گا جب تو اللہ کا قرآن سیکھے گی اور میرے نبی کی حدیثوں کو پڑھے گی۔ فرمایا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن جمع ہو جائے، جو میرے نبی کی حدیثوں کا علم حاصل کر لے، فرمایا کائنات کے رہنے والوں وہ عالم ہے۔ اور جس کے پاس بی اے ایم اے کی ڈگریاں ہیں میری عزیزہ، اس کی ڈگری کا کوئی درجہ نہیں، چونکہ اس کے پاس اللہ کے قرآن کا علم کوئی نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے، جب تک وہ اللہ کا قرآن نہیں سیکھے گا میری عزیزہ اسلام کے نزدیک اسے عالم ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ ہم نے انشاءاللہ ان اداروں سے عالم پیدا کرنے ہیں۔ بولو کیا پیدا کرنے ہیں؟ ہم نے مولویت کو پیدا نہیں کرنا، مولویت کو انشاءاللہ پیدا، یہ مولویت ہے جو میرے ملک کے گلی کوچوں میں دن دناتی پھرتی ہے، کوئی سبز پگڑی باندھ کے اسلام کا پیغام لوگوں کو دے رہا ہے، کوئی صحرائے مدینہ میرے ملک پاکستان کی سرزمین پہ میری عزیزہ غور کر لے، اپنے ضمیروں کو روشن کر لے، تیرے ملک کی سرزمین کے اوپر کتاب و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مکے مدینے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اونچی کہو استغفر اللہ۔ ہم نے مولویت کو پیدا نہیں کرنا، ہم نے مولویت کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہم نے کیسر سے جو مولوی پیدا ہوتے ہیں، ہم نے ویڈیو سے جو مولوی بنتا ہے، ہم نے میڈیا سے جو مولوی بنتا ہے، ہم نے اس مولوی کو نہیں چلنے دینا۔ ہم نے انشاءاللہ اللہ کا قرآن سکھا کے، نبی کی حدیثیں پڑھا کے ہم نے عالم پیدا کرنے ہیں، ہم نے مبلغات کو بنانا ہے، ہم نے مدرسات کو پیدا کرنا ہے۔ آج میری بیٹیاں یہ عزم کر لیں کہ ہم نے عالم بننا ہے، کہو انشاءاللہ، پھر بولو انشاءاللہ۔ ہم نے عالم کیسے بننا؟ سوال یہ پیدا، عالم کیسے بنے گا؟ علم سے۔ عالم کیسے بنے گا؟ عمل سے۔ بولو کس سے بنے گا؟ عمل سے بنے گا۔ علم کے بعد کیا ہوگا؟ عمل ہوگا۔ اور اگر عمل نہیں ہوگا، اگر عمل نہیں ہوگا تو میری پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج میری بیٹی نے سندیں حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بیڈ روموں کے اندر جا کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے میری بیٹی نے دیکھنا ہے کہ میرے 8 فٹ کے جسم کے اوپر اللہ کا قرآن نافذ ہے کہ نہیں، میرا دوپٹہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، میری شلوار قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، میری قمیض قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، اور میرا چہرہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور اگر میری بیٹی کامیاب ہو گئی، اسے اپنا سارا جسم قرآن کے مطابق نظر آیا، تو سمجھو کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ اگر چہرہ یہودیوں کی طرح ہے، لباس عیسائیوں کی، آج میری بیٹیاں یہ عزم کر لیں کہ ہم نے عالم بننا ہے، کہو انشاءاللہ، پھر بولو انشاءاللہ۔ ہم نے عالم کیسے بننا؟ سوال یہ پیدا، عالم کیسے بنے گا؟ علم سے۔ عالم کیسے بنے گا؟ عمل سے۔ بولو کس سے بنے گا؟ عمل سے بنے گا۔ علم کے بعد کیا ہوگا؟ عمل ہوگا۔ اور اگر عمل نہیں ہوگا، اگر عمل نہیں ہوگا تو میری پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج میری بیٹی نے سندیں حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بیڈ روموں کے اندر جا کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے میری بیٹی نے دیکھنا ہے کہ میرے 8 فٹ کے جسم کے اوپر اللہ کا قرآن نافذ ہے کہ نہیں،
میرا دوپٹہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، میری شلوار قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، میری قمیض قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، اور میرا چہرہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور اگر میری بیٹی کامیاب ہو گئی، اسے اپنا سارا جسم قرآن کے مطابق نظر آیا، تو سمجھو کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ اگر چہرہ یہودیوں کی طرح ہے، لباس عیسائیوں کی طرح ہے، شلوار مجوسیوں کی طرح ہے، قمیض یورپ کی گندی عورتوں کی طرح ہے، تو میری بہنوں ہم ناکام ہو گئے، ہم ناکام ہو گئے۔ ہماری سب سے بڑی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ہم نے جو سیکھا، جو پڑھا، ہم نے اس پہ عمل کیا کہ نہ کیا۔ آؤ میں اپنے جامعات کی مدیرات کو یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنے اداروں کے اندر قرآن کو مکمل نافذ کریں۔ جب تک وہ قرآن کو نافذ نہیں کریں گی، ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ ان بچیوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ میری بہنوں، میں عرض کیا کر رہی تھی، سوچو گریبان کے اندر منہ ڈالو کہ آج ہم کہاں چلے گئے، کہاں نکل گئے۔ آج کتنی کتنی بڑی بیماریاں لگ گئی ہمیں، کس وجہ سے لگی کہ ہم نے قرآن کو ڈیکوریشن پیس بنا لیا، اور دل ہم نے ڈائجسٹوں سے، ناولوں سے، اخبار جہاں سے لگا لیا، کیبل کی گندگی سے لگا لیا، وی سی آر کی لعنتوں سے لگا لیا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو میں عرض کر رہی تھی، سارے بہترین، پڑھنے والے بھی بہترین، پڑھانے والے بھی بہترین۔ اب آپ نے بھی بولنا انشاءاللہ، میرے نبی کا زمانہ بھی بہترین، نبی کا زمانہ بھی بہترین، امت مسلمہ بھی بہترین، ماشاءاللہ۔ میری بہنوں، آؤ ذرا ایک بات پہ غور کریں، اللہ وجہ کیا ہے، اللہ سبب کیا؟ اللہ میرے نبی کا نام کیوں نہیں آیا؟ جس کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، اس نبی کا نام کیوں نہیں آیا؟ میں صدقے جاؤں، رب العالمین فرماتے ہیں اگر میں اپنے نبی کو بھی خیر سے ایمان من کر دیتا، میں اپنے نبی کی نسبت بھی خیر سے جوڑ دیتا، میرے نبی کے اندر اور پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر فرق کیا رہ جاتا؟ اگر میں اپنے نبی کو خیر سے ایمان من کر دیتا، پھر امت مسلمہ کے اندر اور میرے نبی کے اندر فرق کیا رہ جاتا؟ فرمایا جب میرے نبی کی باری آئی، میرے سونے کی باری آئی، میں نے اپنے نبی کو خیر سے مان من نہیں کیا، رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنا انداز ہی بدل دیا، میں نے اپنا اسلوب بھی بدل لیا، میں نے اپنا کلام ہی بدل لیا، میں نے اپنا بیان ہی بدل لیا۔ جب میرے نبی کی باری آئی، میں نے اپنے نبی کو خیر سے مان من نہیں کیا، میں نے اعلان کیا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ کہو سبحان اللہ۔ میری عزیزہ فرمایا میں نے اپنے نبی کو انا سے نسبت ادا فرمائی، میں نے اپنے نبی کو انا سے مان من کر دیا، میں نے اپنے نبی کو، میری عزیزہ سن لو نا، خیر سے مسئلہ سمجھنے والا بڑا غور کرنے والا ہے، میں نے اپنے نبی کو خیر سے مان من نہیں کیا، میری عزیزہ میں صدقے جاؤں، اگلی بات سن لے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا باللہ ورسولہ وتعزروہا وتوقروہا وتعزروہا وتوقروہا وتسبحوہا بکرۃ واصیلا۔ میری عزیزہ فرمایا کائنات کے رہنے والوں،
میں نے تمہیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے، میں نے ایسا پیغمبر عطا فرمایا ہے، میں نے ایسا رسول عطا فرمایا ہے۔ میری عزیزہ اس کی عزت بھی کیا کرو، میرے نبی کی عزت بھی کیا کرو، ہم تو میرے نبی کی عزت بھی کیا کرو، میرے نبی کی توقیر بھی کیا کرو، ہم تو عزت میرے نبی کی کیا کرو، توقیر میرے نبی کی کیا کرو، اطاعت میرے نبی کی کیا کرو، اتباع میرے نبی کی کیا کرو۔ اور فرمایا وہ تو سب بکرا جاؤں آسیلا، لیکن جب تسبیح پھیرنے کا وقت آ جائے نا، ہم جب ورد کرنے کا وقت آ جائے نا، ہم جب شفا مانگنے کا وقت آ جائے نا، ہم جب رزق طلب کرنے کا وقت آ جائے نا، ہم جب اولاد مانگنے کا وقت آ جائے نا، ہم جب کامیابی مانگنے کا وقت آ جائے نا، ہم فرمایا وہ تو سب ہم بکرا جاؤں آسیلا، ہم پھر تسبیح میرے اللہ کی بیان کیا کرو، ہم پھر ورد میرے اللہ کا کیا کرو، ہم پھر دعائیں میرے اللہ کے آگے کیا کرو، ہم پھر پکار میرے اللہ کو کیا کرو، ہم پھر صدا میرے اللہ کو دیا کرو، اولاد میرے اللہ سے مانگا کرو، شفا میرے اللہ سے مانگا کرو، ہر رزق میرے اللہ سے مانگا کرو، ہم میرے نبی کو مشکل کشا نہ کہا کرو، ہم میرے علی کو حاجت روا نہ بنایا کرو، پنجتن پاک کے صدقے واری نہ جایا کرو۔ میری عزیزہ سن لینا، قرآن کے فیصلے سن لے، میری عزیزہ عزت میرے نبی کی کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ توقیر میرے نبی کی کیا کرو، اتباع میرے نبی کی کیا کرو، اتباع میرے نبی کی کیا کرو، لیکن ورد میرے اللہ کا کیا کرو، ہم ورد میرے اللہ کا کیا کرو، تسبیح میرے اللہ کی کیا کرو، ہم من کے میرے اللہ کے نام کے گرایا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بیویاں سوال کرتی ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ورد میرا نبی اللہ کا کیا کرتا تھا، ہم تسبیح میرا نبی اللہ کی کیا کرتا تھا، حاجتیں میرا نبی اللہ سے مانگا کرتا تھا، ہم میری عزیزہ دعائیں میرا نبی اللہ سے قبول کروایا کرتا تھا۔ کبھی بدر کے میدان میں کھڑا ہو کے میرا نبی اللہ کو پکارتا، کبھی احد کے میدان میں کھڑا ہو کے میرا نبی اللہ کو پکارتا، کبھی شیب ابی طالب کی راتوں میں میرا نبی اللہ کو پکارتا۔ اے میری عزیزہ جو کام میرا نبی کیا کرتا تھا وہ کام تو بھی کر لیا کر، خدا کی قسم جو طریقہ میرے نبی کا ہوا کرتا تھا وہ طریقہ تو اپنا لیا کر۔ میں عرض کر رہی تھی رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو خیر سے مانون نہیں کیا، جب میرے نبی کی باری آئی میں نے اپنے نبی کو انا سے مانون کر دی۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ سارے مجمع کو تابع دار بنا دے۔ میری عزیزہ سن لو، اسی لیے تو یلغانی فرمایا کرتے تھے تو سادنا پنگیاں ملنگاں دے ول، میں سادنی بلالا زبیراں دے ول، تو سادنا سسیاں تے ہیراں دے ول، میں سادنا بدرے منیراں دے ول، تو سادنا پتنا مٹھی لیندے ول، میں سادنا مکے مدینے دے ول، تو سادنا سسیاں تے ہیراں دے ول، میں سادنا جگاں دے پیراں دے ول، میں سادنا جگاں دے پیراں دے ول، تو سادنا قبراں مزاراں دے ول، میں سادنی نبی دے شہراں دے ول۔ میری عزیزہ میں عرض کر رہی تھی آؤ سن لو نا، اللہ کے قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو 1,24,000 نبیوں کا سردار بنا دیا، میں نے اپنے نبی کو عرش والوں کا بھی سردار، فرش والوں کا بھی سردار، ہم میرا نبی نوریوں کا بھی سردار، میرا نبی بولو نوریوں کا، میرا نبی نوریوں کا بھی سردار ہے۔ اور میری عزیزہ سن لو نا، اچھی طرح غور و فکر کر لو، فرمایا جس رات کے اندر قرآن آیا، ہم جس نبی پہ قرآن نازل فرمایا گیا ہم وہ نبی بھی انا ہو گیا، ہم جس رات کے اندر قرآن آیا اس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ
لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس رات کو بھی میں نے انا سے نسبت ادا فرما دی. ہم فرمایا جب امت مسلمہ کے لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, قرآن پڑھانا شروع کر دیا, لوگوں کو قرآن سنانا شروع کر دیا, ہم رب العالمین فرماتے ہیں میں نے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے حوض کوثر بنا دیا. اور جو حوض کوثر میں نے بنایا نا, اس حوض کوثر کو بھی میں نے انا سے ہی نسبت عطا کر کہو سبحان اللہ. میری عزیزہ وہ حوض کوثر اللہ تمہیں نصیب فرما دے. ہم فرمایا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونحر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. فرمایا میں نے حوض کوثر کو بھی انا سے نسبت ادا فرما دی. میری عزیزہ میں عرض کر رہی تھی آؤ سن لو نا, جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا, جس کے پاس میرے نبی کی حدیثوں کا علم نہیں ہوگا, چاہے اس کے پاس ایم اے کی ڈگری ہو, چاہے اس کے پاس بی اے کی سند ہو, میری عزیزہ اسلام کے نزدیک وہ جاہل ہے, ان پڑھ ہے. اللہ سارے مجمع کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اب دیکھو نا عمر کی کوئی قید نہیں. قرآن سیکھنے کے لیے نرسری کلاس میں بھی آؤ گی نا تو تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری عمر کتنے سال ہے. انشاءاللہ آپ جب جی چاہے قرآن کو سیکھ سکتی ہیں. اور میری بیٹیوں نے جگہ جگہ یہ ادارے بنائے, اسی وجہ سے بنائے, اس لیے تو نہیں بنائے کہ سال کے بعد آپ آ جائیں اور سبحان اللہ کہہ کے چلی جائیں اور جا کے وی سی آر ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں, زندگی کے وہی پروگرام شروع کر دیں. یہ اس لیے نہیں سارے کام کیے جاتے, یہ سارے پروگرام یہ محنتیں اس لیے کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ آپ بھی اللہ کا قرآن سیکھیں. میں نے اپنی مدیرات کو یہ خصوصی حکم دیا ہوا ہے آپ بھی اللہ کا قرآن سیکھیں. میں نے اپنی مدیرات کو یہ خصوصی حکم دیا ہوا ہے ضلع گجرانوالہ کے اندر, اور میں یہاں بھی دیتی ہوں کہ عورتوں کی کلاسیں بھی شروع کی جائے, جن میری ماؤں کا قرآن ٹھیک نہیں, یا جن کی نمازیں درست نہیں, یا جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ شرعی غسل کیا ہے, جنہوں نے ساری زندگی غسل کر کے 50-60 سال کی عمر کے بعد یہی سوال کرنے کے آقا یزدانی شرعی غسل کیا ہے, ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ان اداروں کے اندر آئیں, ان مدیرات کی خدمات کو حاصل کریں اور اپنے غسل ٹھیک کر لیں. مرنے سے پہلے غسل ٹھیک کر لیں, ورنہ کہیں اسی حالت میں آخری غسل ہو جائے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اور میری بیٹیاں یہ غور کریں کہ ان کے پاس ایم اے بی اے کی سند ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہی, کٹ مولویوں کی طرح یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایم اے نہ کریں, بی اے نہ کریں, بی اے بھی کریں, ایم اے بھی کریں. ضروری ہے اس دور کے اندر علم حاصل کرنا ضروری. ایم اے کریں, بی اے کریں, لیکن اس وقت تک آپ کی ڈگری مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ اللہ کا قرآن نہیں سیکھیں گے. اب میری بیٹی کو یہاں کھلی عدالت لگی ہوئی, یہاں کسی ایم اے پڑھی بی اے پڑھی لڑکی کو کھڑا کرو, اس سے سوال کرو کہ شرعی غسل کیا ہے, شرعی لباس کیا ہے. سورہ نور نے کون سا لباس آپ کو پیش کیا ہے, سورہ نساء نے کون سی چادر آپ کو پیش کی ہے. ان سے سوال کرو ان کی ازواجی زندگی کے طریقے کیا ہے, ان کے والدین کے حقوق کیا ہے. میری بہنوں کبھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے. انہیں شرعی غسل کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیثیں پڑھیں. انہیں شرعی لباس کا اس وقت پتہ چلے گا جب یہ اللہ کا قرآن سیکھیں. تو میں آپ سے اپیل کروں گی کہ آؤ آج ہم عزم کریں کہ ہم نے ہر بیٹی کو اللہ کا قرآن پڑھانا ہے, اور میری بہنوں نے بھی قرآن سیکھنا ہے. انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. میری بہنوں موت سے پہلے یہ فیصلہ کرو, زندگی کا 1 منٹ کا نہیں پتا کہ دروازے سے بھی اٹھ کے باہر جانا کہ نہیں جانا. تو میں عرض کر رہی تھی کہ اگر عالم بننا چاہتی ہو, اگر عالم کے درجات کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو اللہ کا قرآن سیکھو, نبی کی حدیث سیکھو. اب آپ نے کہنا جی حدیث کو بھی ساتھ پڑھنا ضروری ہے, قرآن تو ضروری ہے. میری بہنوں جب تک ہم اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پڑھیں گے ہمارا علم قرآن مکمل نہیں ہوگا. اب دیکھو نا کہ قرآن کے اندر 82 مقامات ایسے ہیں جہاں میرے رب العالمین نے وآتوا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز اور زکات کا حکم دیا.
لیکن آپ کو نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ملے گا. میری بہنیں اس بات پہ غور کریں. نماز کا طریقہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. جاؤ سارا قرآن جا کے پڑھ لو. نماز کا طریقہ آپ کو نبی کی حدیث میں ملے گا. کہو سبحان اللہ. اللہ منکرین حدیث سے اس دھرتی کو پاک کر دیا. میری بہنوں زکوٰۃ کا حکم آپ کو قرآن میں ملے گا. زکوٰۃ کے مصارف آپ کو قرآن میں ملیں گے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. زکوٰۃ کا نصاب آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث میں ملے گا. کہو سبحان اللہ. حج کا حکم آپ کو قرآن میں ملے گا، لیکن حج کے مناسک آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث میں، طریقہ آپ کو نبی کی حدیث میں ملے گا. روزے کا حکم قرآن میں ملے گا، روزے کا طریقہ آپ کو نبی کی حدیث میں ملے گا. سحری افطاری کے طریقے نبی کی حدیث میں ملے گا. میری بہنوں جب تک ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ نبی کی حدیثیں نہیں پڑھیں گے، ہم کبھی بھی اللہ کی عدالت میں سرخرو نہیں ہو سکتے. آؤ آج ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے ہر بیٹے کو ہر بیٹی کو اللہ کا قرآن پڑھانا ہے. انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ. تو میری بہنوں اچھی طرح غور و فکر کر لو کہ وہ جاہل ہے اسلام کے نزدیک جس کے پاس قرآن کا علم ہے. مجھے وہ صفحے یاد آ رہی، وہ نفوس قدسیہ یاد آ رہے ہیں. خدا کی قسم صفوں پہ بیٹھنے والے جو اللہ کا قرآن سیکھا کرتے تھے، جو میرے نبی کی کلاس میں بیٹھا کرتے تھے، میرے نبی کے شاگرد ہوا کرتے تھے، میرے نبی میری عزیزہ ان کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اللہ کا قرآن سکھایا کرتے تھے. وہ نفوس قدسیہ وہ میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے نبی کی کلاس میں بیٹھنے والے میرے نبی کے شاگرد، میری عزیزہ میں سو جانے ان کی عزت میں قربان کر دو. خدا کی قسم تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان صفوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والوں کی عزت اللہ کے نزدیک کیا ہے، درجے اللہ کے نزدیک کیا ہے. میری عزیزہ مفسرین لکھتے ہیں جب وہ نفوس قدسیہ گھوڑوں پہ سوار ہو جایا کرتے تھے، ان کے گھوڑے دوڑنے شروع ہو جایا کرتے تھے، ان کے گھوڑوں کے قدموں سے خاک اڑا کر دیجیے، ان کے گھوڑے ہانپا کرتے تھے. رب العالمین کو یہ منظر اتنا خوبصورت لگا کرتا تھا، میرا رب آسمان سے قرآن کی آیتیں بنا کے نازل کر دیا کرتا تھا. میری عزیزہ کوئی چھوٹا سا مقام نہیں میری اس بیٹی کا، ہاں کوئی چھوٹا سا درجہ نہیں میری اس بیٹی کا، جو اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیتی ہے اور سب پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن سیکھتی ہے، تکلیفیں برداشت کر کر کے دین کا علم سیکھتی ہے. میں عرض کر رہی تھی آؤ نہ سن لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گرے ہوئے ہیں، میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. میں سو جانے نبی کی عظمت پہ قربان کر دوں. میرے نبی دعا کر رہے ہیں، میری عزیزہ وہ دعا نوٹ کر لے، میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نوٹ کر لے. میرے آقا فرماتے اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اللہ یہ جاہل ہے، اللہ میری قوم جاہل ہے، میری قوم جاہل ہے. قرآن کہتا ہے بلا لیستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میرا نبی کہتا ہے فإنہم لا یعلمون. میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے سونے اللہ یہ میری قوم جاہل ہے، اگر ان کے پاس قرآن کا علم ہوتا ہم یہ کبھی شراب نہ پیتے، انہیں پتا ہوتا شراب پینے کی سزا کیا ہے، یہ کبھی جوا نہ کھیلتے، انہیں پتا ہوتا جوا کھیلنے کی سزا کیا ہے. اے میری عزیزہ یہ کبھی طوائف کے اڈے نہ جلاتے ہیں، انہیں پتا ہوتا کہ طوائف کے اڈے آباد کرنے کی سزا کیا ہے. یہ کبھی مسلمانوں کا قتل نہ کر دے، انہیں پتا ہوتا کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی سزا کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوتا وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے. اگر وہ جاہل نہ ہوتا تو کبھی میری عزیزہ میرے ملک کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا قتل نہ ہوتا. پتا چلا کہ میرے حکمرانوں کے پاس قرآن کا علم نہیں. اگر زرداری کے پاس قرآن کا علم ہو تو وہ کبھی رات کو رنگ رنگیاں نہ منائے. اونچی کہو استغفر اللہ.
اللہ اس سرزمین کو زرداری سے پاک کر دے، آمین کہتے ہیں۔ ظالم حکمرانوں سے پاک کر دے، بد کردار حکمرانوں سے پاک کر دے۔ اگر ان کے پاس قرآن کا علم ہوتا کبھی میرے ملک میں شراب اور جوئے کے اڈے نہ چلتے، کبھی میری بیٹی وی سی آر اور ٹی وی کی اسکرین پہ ناچنے پر مجبور نہ ہوتی، کبھی میری بیٹی کی تصویریں سائن بورڈوں کے اوپر سجا کے سڑکوں کے اوپر آویزاں نہ کی جاتی۔ یہ قرآن کے علم نہ ہونے کی وجہ ہے کہ آج میرے ملک کے اندر الجانی فحاشی کے اڈے آباد۔ میں آخری بات کر رہی ہوں، 4 حق ہیں قرآن کے۔ تقریر نہیں آج میں نے کی کیونکہ میری مرضی کا اسپیکر نہیں تھا، بس میں آپ کو ضروری باتیں سمجھا رہی ہوں۔ 4 حق ہیں قرآن کے۔ پہلا حق ہے قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھایا جائے۔ بولو قرآن۔ میری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پہلا حق ادا کر رہی ہیں۔ بولو پہلا حق ادا کر رہی ہیں۔ جب تک آپ تعاون نہیں کریں گے یہ سلسلہ جاری نہیں ہوگا۔ تو میری بہنوں سن لو، پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن اونچی بولو قرآن پڑھایا جائے۔ انشاءاللہ ہم نے پڑھانا بھی ہے انشاءاللہ۔ تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو نافذ کیا جائے۔ قرآن کو بولو کہاں نافذ کیا جائے؟ آپ نے کہنا یہ زرداری نے نافذ نہیں کیا، مشرف نے نافذ نہیں کیا، ہم کہتے نافذ کریں۔ میری بہنوں سن لو، قرآن کو اپنے گھر میں نافذ کرو، قرآن کو اپنے 7 فٹ کے جسم سے نافذ کرو۔ تیرا جوڑا بھی مولوی بنائے، نکاح بھی مولوی کریں، یہی بات ہے نا۔ کسی ایم پی سے کہا کرو میرا نکاح آ کے پڑھا دو، خدا کی قسم سے سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنازہ بھی مولوی پڑھائے، قبر میں بھی مولوی کے بغیر نہیں جا سکتے، سارے کام مولوی کریں۔ اور جب زکات کا مہینہ آئے، محکمہ اوقاف والے کہتے ہیں جلدی جلدی مولوی آؤ، جلدی جلدی آؤ، ہم نے تمہارے لیے زکات رکھی ہوئی ہے۔ مولوی کو زکات ہی دینی ہے، اور گولڈ میڈل ملکہ ترنم کی اولاد کو دینا ہے، گولڈ میڈل ناچنے گانے والوں کو دینا ہے، گولڈ میڈل میری عزیزہ مجرا لگانے والوں کو دینا ہے، گولڈ میڈل قوالی کرنے والے کو دینا۔ مولوی کو گولڈ میڈل نہیں دینا، مولوی کو زکات ہی دینی ہے، اور زکات بھی بڑے نخرے سے دینی ہے۔ اونچی زکات بھی دینی ہے تو سوچ سوچ کے دے کہ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے۔ میری بہن آؤ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا جہنم بڑا سخت ہے۔ ڈر جاؤ، اپنی زکاتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو، ان دینی اداروں کے اندر زکاتیں دو، ان کا تعاون کرو، غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھو، مسافروں کے لیے راستے میں نلکے لگوایا کرو، اپنی زکات کا تصرف قرآن اور حدیث کے مطابق کیا۔ خدا کی قسم اگر میرے ملک کی نظام، میرے ملک کی زکات کا نظام قرآن کتاب و سنت کے مطابق ہوتا تو کبھی آج یہ میرے جامعہ کی پرنسپل اور یہ انتظامیہ آپ سے چندے کی اپیل نہ کرتے کہ جی چندہ دے کے جائیے، جامعہ کا تعاون کر کے جائیے، اس لیے کہ میرے ملک کا جو زکات کا نظام ہے وہ غیر متوازن ہے۔ وہ ساری زکات مزاروں پہ خرچ کر دیتے، چادریں چڑھانے پہ خرچ کر دیتے، قوالیاں کروانے پہ خرچ کر دیتے، وہ زکات صحیح لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں آپ سے اپیل کرنی پڑتی ہے کہ جامعہ کا تعاون کرو۔ تو میری بہنوں جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں انشاءاللہ العزیز قرآن کا اعلان ہے وَأَنفِقُوا تو میری بہنوں آؤ، ہم نے انشاءاللہ اس جامعہ کا تعاون بھی کر کے جانا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کر کے جانا ہے، ہم نے استادوں کی صحت تندرستی کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، ہم نے بیٹیاں جنہوں نے سندیں حاصل کی ہیں ان کے عمل کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ، والدین کو مبارکبادی پیش ہو، اساتذہ کو مبارکبادی پیش ہو۔ میری مائیں بہنیں اٹھیں، جامعہ کا تعاون کر کے جائیں، میری بہن کا میری بیٹی کی حوصلہ افزائی کر کے جائیں، ان کے بازو بنے، ان کے ساتھ چلیں، کتاب و سنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بالکل دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ آپ نے انشاءاللہ جو بھی خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اور رب العالمین فرماتے ہیں جب میرا بندہ زمین میں میری رضا کے لیے
خرچ کرے گا میں آسمان کے اوپر ان کے لیے بہترین جنت کا اہتمام تو اللہ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب میری بہنوں کا آنا جانا قبول فرمائے میرے بیٹھنا قبول فرمائے صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی کریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ آمین ثم آمین السلام علیکم جزاک اللہ خیر و احسن جزاک الدارین یہ تھے محترمہ غازی حافظہ یزدانی صاحبہ جو کہ آپ کو اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اور میٹھا میٹھا قرآن سنا رہی تھی اب میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دعا مقبول عباد کہ تمام دعاؤں کا مغز جو ہے تمام عبادتوں کا مغز جو ہے وہ دعا ہے لہٰذا آپ سارے لوگ دعا کر کے جائیں اور آپ لوگوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے اور کھانا کھانے کے بعد آپ جائیں ہماری نظم میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس